اہل الصفۃ اضیاف الاسلام، اہل صفہ اسلام کے مہمان ہیں، نہ وہ کسی کے گھر پناہ ڈھونڈتے، نہ کسی کے مال میں اور نہ کسی کے پاس۔ جب صفہ والے آئیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمائیں گے کہ میں انہیں یہ دودھ پیش کروں، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانے بغیر کوئی چارہ بھی نہ تھا، اور میں نے دودھ پیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر فرماتے رہے کہ پیو۔ آخر میں مجھے کہنا پڑا کہ نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اب بالکل گنجائش نہیں ہے۔ بھوک اور ایک پیالہ دودھ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، زمانہ نبوی میں بھوک کے مارے زمین پر اپنے پیٹ کے بل لیٹ جاتا تھا، اور کبھی میں بھوک کے مارے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا کرتا تھا۔ ایک دن میں اس راستے پر بیٹھ گیا جس سے صحابہ رضی اللہ عنہم نکلتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ گزرے اور میں نے ان سے کتاب اللہ کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا۔ میرے پوچھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ مجھے کچھ کھلا دیں، مگر وہ چلے گئے اور کچھ نہیں کیا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ میرے پاس سے گزرے، میں نے ان سے بھی قرآن مجید کی آیت پوچھی، اور پوچھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ مجھے کچھ کھلا دیں، مگر وہ بھی گزر گئے اور کچھ نہیں کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، اور آپ نے جب مجھے دیکھا تو آپ مسکرا دیے، اور آپ میرے دل کی بات سمجھ گئے، اور میرے چہرے کو آپ نے پہچان لیا۔ پھر آپ نے فرمایا، ابا ہر۔ میں نے عرض کی، میں حاضر یا رسول اللہ۔ فرمایا، میرے ساتھ آؤ۔ آپ چلنے لگے، میں آپ کے پیچھے چل دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گھر میں تشریف لے گئے۔ پھر میں نے اجازت چاہی اور مجھے اجازت ملی۔ جب آپ داخل ہوئے تو ایک پیالہ دودھ کا ملا۔ دریافت کیا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ کہا، فلاں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفہ بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابا ہر۔ میں نے عرض کیا، حاضر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، اہل صفہ کے پاس جاؤ اور انہیں بھی میرے پاس بلا لاؤ۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ وہ اہل الصفۃ اضیاف الاسلام، اہل صفہ اسلام کے مہمان ہیں، نہ وہ کسی کے گھر پناہ ڈھونڈتے، نہ کسی کے مال میں اور نہ کسی کے پاس۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ان کے پاس بھیج دیتے اور خود اس میں سے کچھ نہیں رکھتے۔ جب آپ کے پاس تحفہ آتا تو آپ انہیں بلا لیتے، خود بھی اس میں سے کچھ کھاتے اور انہیں بھی شریک کرتے۔ چنانچہ مجھے یہ بات ناگوار گزری اور میں نے سوچا، یہ دودھ ہے ہی کتنا، یعنی ایک پیالہ تو دودھ ہے، تو سارے صفہ والوں میں تقسیم ہو۔ اس کا حقدار تو میں تھا کہ اسے پی کر کچھ قوت حاصل کرتا۔ جب صفہ والے آئیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمائیں گے کہ میں انہیں یہ دودھ پیش کروں، اور مجھے تو شاید اس دودھ میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانے بغیر کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ چنانچہ میں اہل صفہ کے پاس گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچائی، وہ آ گئے اور اجازت چاہی، انہیں اجازت مل گئی، پھر وہ گھر میں اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابا ہر۔ میں نے عرض کی، حاضر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا، یہ پیالہ لو اور ان سب حاضرین کو دے دو۔ کہتے ہیں، میں نے پیالہ پکڑا اور ایک ایک کو دینے لگا۔ ایک شخص دودھ پی کر جب سیراب ہو جاتا تو مجھے پیالہ واپس کر دیتا، پھر میں دوسرے شخص کو دے دیتا، پھر وہ سیراب ہو جاتا اور پیالہ مجھے واپس کر دیتا، یہاں تک کہ سب لوگوں کو دودھ پلا دیا۔ اور اس طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو لوگ دودھ پی کر سیراب ہو چکے تھے۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ پکڑا اور اپنے ہاتھ پر رکھ کر میری طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، ابا ہر۔ میں نے عرض کیا، حاضر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگے، اب میں اور تم باقی رہ گئے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ نے سچ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بیٹھ جاؤ اور پیو۔ میں بیٹھ گیا اور میں نے دودھ پیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر فرماتے رہے اور کہا کہ پیو۔ آخر میں مجھے کہنا پڑا کہ نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اب بالکل گنجائش نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد بیان کی اور بسم اللہ پڑھ کر بچا ہوا دودھ خود پی لیا۔ صحیح بخاری 6452۔ تو یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے بھی ہے کہ ایک پیالہ دودھ بہت سارے لوگوں کے لیے کافی ہو گیا، اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپس میں ایثار کا معاملہ کرنا چاہیے، یہ بھی معلوم ہوا کہ بیٹھ کر پینا چاہیے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سیراب ہونا کسی چیز سے اچھے طریقے سے اتنا پینا کہ آدمی سیراب ہو جائے، سیر ہو کر پی لے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا جوٹھا پیا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر دودھ پیا، اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر دودھ پیا، اور اس پر جو ہے اس کے بعد الحمدللہ بھی کہا، اور سب نے بیٹھ کر دودھ پیا۔